بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک عاشق رسول کی کہانی کے بارے میں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی نے گستاخی رسول کی تو عاشقان رسول نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے سربلندی ملت میں اپنا حصہ کردار ادا کیا۔ ناظرین، ہم اپنی ویڈیو میں جانیں گے کہ غازی علم الدین شہید کون تھے، انہوں نے یہ کارنامہ کیسے سر انجام دیا اور ان کی قربانی کا کیا اثر ہوا۔ غازی علم الدین شہید 4 دسمبر 1908 کو لاہور، پنجاب، پاکستان کے صوبہ میں تالے مند نامی بڑھئی ترخان کے گھر پیدا ہوئے۔ آپ کے 2 بھائی تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے محلے کے ایک مدرسے سے حاصل کی۔ تعلیم سے فارغ ہو کر اپنے والد کے ساتھ ترخان کا کام سیکھا۔ اس خاندان کی شرافت اور کاریگری کی دھوم سارے شہر میں تھی۔ آپ کا گھرانہ متوسط گھرانہ تصور کیا جاتا تھا۔ ناظرین، یہ واقعہ 1928 کا ہے، جب ایک ہندو راجپال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات زندگی پر ایک گستاخانہ کتاب رنگیلا رسول نعوذ باللہ شائع کی۔ اس دل آزار عمل نے تمام مسلمانوں کے ایمان کو مجروح کیا اور مسلمانوں میں سخت غم و غصہ پیدا ہو گیا۔ جب مسلمان رہنماؤں نے اس کتاب کو ضبط کرنے اور ناشر کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کیا تو انگریز حکومت کے جج نے راجپال کو صرف 6 ماہ کی قید کی سزا سنائی۔ اس کے علاوہ کتاب کو ضبط کرنے کے مطالبے کو رد کر دیا اور ظلم یہ ہوا کہ پھر راجپال کو رہا کر دیا گیا۔ اب مسلمان آپے سے باہر ہو گئے اور گلی گلی احتجاج شروع ہو گیا۔ بجائے راجپال کو سزا دینے کے اس کی حفاظت پر پولیس کو مامور کر دیا گیا اور ساتھ ہی مسلمان رہنماؤں کو دفعہ 144 کے تحت گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ بلا شبہ معلوم حکومت نے اس شخص راجپال کو بچانے کی پالیسی کو اپنایا ہوا تھا۔ 24 ستمبر 1928 کو لاہور کے ایک شخص خدا بخش نے اس ملعون راجپال کو اپنا نشانہ بنایا، مگر وہ بچ کر بھاگ نکلا۔ خدا بخش گرفتار ہو گیا اور اسے 7 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ پھر ایک اور مرد مجاہد نے اس ملعون کو اپنا نشانہ بنایا، مگر وہ اس کو نہ جاننے کی وجہ سے اس کے دوست کو مار ڈالا۔ اسے بھی گرفتار کر لیا گیا اور 14 سال قید سنائی گئی۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ علم الدین دلی دروازے سے گزر رہے تھے کہ علماء کا خطاب جاری تھا۔ جس بات نے علم الدین کو سب سے زیادہ آگ بگولا کیا وہ راجپال کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی تھی۔ علم الدین یہ بات برداشت نہ کر سکے کہ کوئی اس کی محبوب ہستی کو گستاخی کا نشانہ بنائے۔ اس دور میں دلی دروازہ سیاسی سرگرمیوں کا گڑھ تھا، تمام تحریکوں کا گڑھ تھا۔ یہاں جو بات بھی کی جاتی وہ پورے ملک میں پھیل جاتی تھی۔ علم الدین نے راجپال کے بارے میں اب تمام معلومات کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور ایک بات بڑی مشہور ہے کہ ایک رات علم الدین کا دل بڑا پریشان تھا۔ رات کو سوئے تو خواب میں ایک بزرگ ملے۔ انہوں نے کہا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور تم ابھی تک سو رہے ہو، اٹھو جلدی کرو۔ علم الدین گھبرا کر اٹھے اور اپنے دوست شیدے کے گھر پہنچے۔ پتہ چلا کہ شیدے کو بھی ویسا ہی خواب نظر آیا تھا۔ اب دونوں کو ہی بزرگ نے راجپال کو قتل کرنے کے لیے کہا تھا۔ اب دونوں کے درمیان میں بحث چلی اور شیدے کو ہار ماننی پڑی اور علم الدین ملعون راجپال کو قتل کرنے پر مامور ہوئے۔ ناظرین، 6 اپریل 1929 کو عاشق رسول غازی ملت اسلامیہ غازی علم الدین شہید نے راجپال کو ایک کھوکھے والے کی نشاندہی کرنے پر دوپہر 1 بجے اس کی دکان انار کلی میں اس کے سینے پر
चाकू के वार करके उसे जहन्नुम वासिल कर दिया। अनारकली पुलिस को एक मुलाजिम ने इत्तला दी और गाजी इल्मदीन शहीद ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और गिरफ्तारी दे दी। यहाँ ये बात काबिल फ़ख्र है कि अगर आप चाहते तो फरार हो सकते थे, मगर आपने ऐसा न किया। मुकदमा चला और आप 22 मई 1929 को गाजी इल्मदीन शहीद को अंग्रेज जज ने सजाए मौत का हुक्म सुनाया। आपके जज ने दलाइल दिए मगर बेसूद। सेशन कोर्ट के उस वक्त के सबसे बड़े वकील मोहम्मद अली जिन्ना ने आपका मुकदमा लड़ा। आप मुंबई से लाहौर तशरीफ़ लाए और यहाँ ये रवायत मशहूर है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने गाजी इल्मदीन शहीद को कहा कि अगर आप इस कत्ल का इनकार कर दो कि मैंने कत्ल नहीं किया मगर मैं आपको बचा लूँगा, मगर इसके जवाब में गाजी इल्मदीन शहीद ने कहा तमाम ज़िंदगी में तो एक ही काम किया है और आप इससे भी इनकार करने का मशवरा दे रहे हैं। 7 जुलाई 1929 को हाई कोर्ट ने गाजी इल्मदीन शहीद को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया। 15 जुलाई को आपकी अपील खारिज कर दी गई और गाजी इल्मदीन शहीद को जब ये खबर सुनाई गई तो आपने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यही चाहता था कि बुज़दिलों की तरह कैदी बनकर जेल में सड़ने के बजाय तख्तादार पर चढ़कर नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान का नजराना पेश करूं। मेरे लिए 1000 अबदी राहत और सुकून इसी में है। 31 अक्टूबर 1929 बरोज़ जुमेरात को मियाँ वाली जेल में आपको फांसी पर चढ़ा दिया गया। 15 नवंबर को 1929 में सर इलामा इकबाल की सरबराही में लाहौर मियानी साहब के कब्रिस्तान में आपके जसद खाकी को दफन किया गया। आपकी नमाज जनाजा में तकरीबन 6 लाख से ज़ायद लोग रिकॉर्ड किए गए। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द आप अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।